اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق اللہ العظیم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص برضا و رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ بڑا قدردان ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے اس کام سے توبہ کر لی اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی اور جو بات چھپائی تھی اس کی وضاحت کر دی، تو میں ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اور جو لوگ کفر کرتے رہے اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، ان سے یہ سزا کم نہ کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ زیر مطالعہ آیات کے 3 موضوعات ہیں، ایک شعائر اللہ، دوسرا کتمان حق کا جرم اور اس کی سزا، اور تیسرا کفر کا حقیقی مفہوم۔ شاعر اللہ سے مراد ایسے اعمال ہیں جنہیں اللہ نے دین کی علامات و امتیازات قرار دیا ہو، جیسے حج، نماز، عمرہ، زکوٰۃ، روزہ، اور ایسے نشانات جنہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی مخصوص نشانی قرار دیا ہو۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ ان شاعر اللہ کا احترام اور التزام کریں اور ان کی حرمت و تقدس پر آنچ نہ آنے دیں، نہ نظری نہ عملی۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوا، اے اہل ایمان لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی مقرر کردہ علامات دین کی حرمت کا خیال رکھو اور انہیں حلال قرار نہ دو، ان کے بارے میں دی گئی ہدایات کو پس پش نہ ڈالو۔ سورۃ الحج میں ارشاد ہوا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی حرمت و عظمت کا خیال رکھے گا تو اس کا یہ عمل دل کی پرہیزگاری اور خوف خدا کا مظہر ہوگا۔ زیر مطالعہ آیات میں صفا اور مروہ کو شاعر اللہ قرار دیا گیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ مسجد الحرام کے پاس 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ وادی غیر ذی زر میں حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے پانی کی تلاش میں بے قراری کے عالم میں دوڑتی پھرتی رہیں۔ اللہ رب العزت نے خاندان ابراہیم کے اطاعت و وفا کے جہاں ہر عمل کو تا قیامت اہل ایمان کے لیے محترم اور لائق تقلید بنا دیا، وہیں حضرت ہاجرہ کے اس عمل کو مناسک حج میں شامل کر دیا۔ ان دونوں پہاڑیوں پر جاہلیت کے زمانہ میں اساف اور نائلہ نامی 2 مورتیاں عبادت کا مرکز تھیں۔ مخلص اہل ایمان کو ناگوار گزرا کہ جاہلیت کے اس طریقہ کو اسلام کے عہد میں بھی اختیار کیا جائے۔ خیال اٹھا کہ کہیں یہ عمل مشرکانہ قرار نہ پائے۔ اللہ رب العزت نے ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے وضاحت کی
کہ صفا و مروہ اللہ کے مقرر کردہ شعائر دین میں شامل ہیں، ان کی حرمت و تقدس کا مشرکانہ طور طریقوں سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ اہل اسلام کے حج کے اصل مناسک میں سے ہیں جن کی ادائیگی اور ان پہاڑیوں کے درمیان صحیح کے بغیر حج نامکمل رہتا ہے۔ اس لیے حاجی ان کے درمیان 7 بار تیز تیز دوڑتے ہیں۔ اسی جانب اشارہ ہے کہ ان کے درمیان طواف کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ جناح کا معنی یہاں یہ نہیں کہ کوئی چاہے تو ان کے درمیان صحیح کر لے یا نہ کرے، صحیح کو مناسک حج و عمرہ میں وجوب کا درجہ حاصل ہے، یہ تو ہر حج و عمرہ کی غرض سے جانے والے پر لازم ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو اپنی خوشی اور دل کی چاہت کے ساتھ نیکی کے مزید کچھ کام کرے تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، اصل بات یہ ہے کہ اللہ جو اپنے بندے کے بہت قریب، اس کے ہر جذبے، ہر احساس، ہر نیت و ارادے سے خوب واقف اور ہر عمل سے خوب باخبر ہے، اپنے وفادار بندے کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کے عمل کی روح، جذبے اور نیت کے مطابق اس کی خوب قدر افزائی کرتا ہے، بہترین بدلہ عطا کرتا ہے، اور یہی اللہ کے شاکر ہونے کا مفہوم ہے۔ دوسرا موضوع کتمان حق کا جرم اور اس کی سزا۔ ارشاد ہوا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح احکام اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے باوجود کہ ہم یعنی اللہ نے اسے اپنی کتابوں میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہو۔ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور بہت سے لعنت کرنے والے بھی لعن طعن کرتے رہتے ہیں۔ یہاں کتمان حق کرنے والوں سے قرآن کی مراد اہل کتاب ہیں، جن کو قبلہ اور صاحب قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں واضح ہدایات، تعلیمات اور نشانیوں سے مطلع کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے عطا کردہ اس علم کی نہ صرف یہ کہ مخالفت کی، بلکہ اسے اپنے پیشہ وروں تک محدود رکھا اور خود اپنے یہودی عوام سے بھی مخفی رکھا۔ انہیں اللہ کی آیات سے جاہل رکھ کر گمراہی کے راستوں پر ڈالا۔ ان کی اصلاح کی کوشش تو کجا، ان کی ہر گمراہی اور بدعت کو اپنے مخصوص مفادات کی خاطر اور اسلام دشمنی کے لیے سند جواز عطا کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم، بلکہ اسلام کی مخالفت اور عداوت میں مصروف رہے۔ قرآن عظیم نے امت مسلمہ کے افراد، اہل ایمان اور داعیان حق، علماء اور مشائخ کو ہدایت کی کہ اللہ اور رسول کی واضح تعلیمات، احکام، ان کے مفاہیم و معانی اور مقصود و مراد پہنچانے، واضح کرنے اور رہنمائی کرنے سے نہ گریز کریں، نہ ادائے فرض میں کوئی کوتاہی۔ اللہ کے احکام و تعلیمات بلا کو مقاصد اس کے بندوں تک پہنچا دیں، جو حق ہے اسے چھپا کر نہ رکھیں، نہ اس میں آمیزش کریں اور نہ اس کے ابلاغ میں کسی غفلت کے مرتکب ہوں۔ کتمان حق کرنے اور خلاف حق فیصلے کرنے والوں کی سزا اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت کی لعنت ہے۔ بعض گناہ جن میں کتمان حق بھی شامل ہے کا وبال اس قدر ہوتا ہے کہ مخلوق خدا میں سے بے شمار اندیکھے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ان میں حشرات الارض، سمندری مچھلیاں، اللہ کے فرشتے، بر و بحر کی دیگر مخلوقات اور انسان، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز شامل ہے۔ یہ سب ایسے بدبختوں کے لیے بد دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ الا الذین تابوا، اس لعنت سے وہی لوگ بچ پاتے ہیں جو اخفائے حق کے عمل سے توبہ کر لیں، واصلحوا، حق چھپانے اور اس کی غلط تعویل و تشریح کے رویے سے باز آ جائیں، وبینوا، اور چھپائے گئے یا غلط تعویل کردہ حق کو واضح اور ظاہر کر دیں۔ کتمان حق سے جو بگاڑ اور خرابی پیدا ہوئی ہو اس کی اصلاح کر لیں، اپنی غلطی کا برملا اعتراف کریں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کی طرف توجہ کرے گا، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا، اس لیے کہ اس مالک و مختار رب الرحمن الرحیم کا اعلان ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ میں ہی
بکثرت توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہوں۔ تیسرا موضوع، جن لوگوں نے آیات الہی کا انکار کیا، احکام الہی کو تسلیم نہیں کیا، یعنی کفر کا رویہ اپنایا اور توبہ کیے بغیر مر گئے، ان پر بھی اللہ، اس کے فرشتوں اور سارے انسانوں کی لعنت و پھٹکار ہوگی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہ ہمیشہ اسی لعنت اور پھٹکار کا شکار رہیں گے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب کسی طور کم نہیں ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں اب اصلاح و توبہ کی مہلت ملے گی اور نہ موقع۔ کفر ایک عقیدہ تو ہے ہی، یعنی اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور احکامات کو نہ ماننا، نہ قبول و تسلیم کرنا، مگر در حقیقت یہ ایک رویہ ہے جس کے چند تفصیلی پہلو یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی اللہ کی ذات کا انکار کرے، اس کے اقتدار اعلیٰ کو بھی تسلیم نہ کرے، یا کائنات کا مالک و معبود ماننے سے گریزاں ہو، یا اسے واحد معبود و مالک نہ مانے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام و ہدایات کو قانون کا سرچشمہ قرار نہ دے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کے احکام و قوانین کو تو ماننے کا اظہار کرے مگر اس کے پیغمبروں اور ان کی تعلیمات کا منکر ہو۔ اور چوتھا یہ کہ اپنی پسند و ناپسند اور تعصب کی بنا پر پیغمبروں کے درمیان فرق کرے، یا کسی کو مانے اور کسی کا انکار کر دے۔ اور پانچواں یہ کہ پیغمبروں کو تو مانے مگر عقائد، اخلاق اور زندگی کے قوانین اور معاملات سے متعلق ان کی تعلیمات کو کچھ تسلیم کرے اور کچھ کا انکار کر دے۔ اور چھٹا یہ کہ اپنی عقیدہ و نظریہ کی حد تک اللہ، پیغمبر، ان کے احکام و تعلیمات سب کچھ مان لے مگر عملی طور پر دانستہ ان کی مخالفت اور نافرمانی کرے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس پر اصرار کرے اور ساری زندگی اسی انکار اور بدعملی پر بسر کر دے۔ ایسے لوگ جو توبہ کر کے سچے مسلمان بن جائیں، ایمان و عمل کی اصلاح اور انہیں تابع فرمان اللہ و رسول کر لیں، اللہ کے عذاب اور لعنت و پھٹکار سے محفوظ رہیں گے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.